بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیش خدمت ہے ویلاگ تاریخ یہودیت کی 5ویں قسط۔ تورات کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے۔ میرکائف بنی اسرائیل نے عہد کیا کہ وہ یہوہ کے قوانین پر عمل کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اس کے عوض یہوہ ہر خطرے ہر مشکل میں ان کی دستگیری کرے گا۔ وہ انہیں ارض موعود میں پہنچا کر اپنی خاص نعمتیں عرضاں کرے گا۔ اس بیعت اور یقین دہانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبہ عبادت اور تابوت شہادت بنانے کا حکم دیا، جس کی تفصیلات توریت میں درج ہیں۔ حکم دیا گیا ہے کہ یہوہ کے لیے شمشاد یا سنوت شیشم کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں، جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور اندر اور باہر اس پر سونے کے پتھر چڑھائے جائیں، اور اس کے گرد طلائی کلش ہوں، اور 4 حلقے ڈھلے ہوئے سونے کے 2 ایک طرف لگائے جائیں، اور شمشاد ہی کی لکڑی کی 2 چوبیں بنا کر ان پر بھی سونا منڈھا جائے، اور وہ 24 صندوق اٹھانے کی غرض اور حلقوں میں ڈال دی جائیں۔ عہد نامہ اسی صندوق میں رکھا جائے۔ ابن خلدون تاریخ الانبیاء حصہ اول۔ صحرائے سینا میں مارے پھرنے والے بنی اسرائیل نے صندوق شہادت اور قبہ عبادت و وحی و قربان گاہ بنانے کی یہ اور اس قسم کی کڑی شرائط کیسے پوری کی، یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تاہم بقول تورات ایک چلتا پھرتا ہیکل تیار کیا گیا جو یہوہ کا گھر تھا۔ اب بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نمائندے اسے قافلے کے آگے لے کر چلتے، سر پر بادلوں کا سایہ ہوتا۔ وہ تورات کی آیات کو گاتے ہوئے آگے بڑھتے۔ جوں وہ کنعان کی سرزمین کے قریب پہنچتے گئے، صحرا کی وسعتیں سمٹتی گئیں اور سرسبز وادیاں ابھرنے لگیں۔ خرد و اناج، ہرے بھرے درخت، پھل اور پانی کے ذخیرے دیکھ کر ان کی باچھیں کھل گئیں۔ سفر کی صعوبتیں اور مصر کی یادیں قصہ پارینہ ہو گئیں۔ پہاڑیوں کے دامن میں انہوں نے اپنے خیمے نصب کیے اور ہر قبیلے سے ایک جوان لے کر قوم جبارین کی جاسوسی پر روانہ کیا، جو ارض مقدس پر قابض تھی۔ 6 ہفتوں کے بعد یہ جاسوس پلٹے تو معلوم ہوا کہ زمین واقعی زرخیز ہے، پھل بافراد پائے جاتے ہیں، زمین پر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیکن شہر کے لوگ جنات کی طرح قدآور، توانا اور بہادر ہیں، جن کا مقابلہ اسرائیلیوں کے بس کا روگ نہیں۔ شہروں کے ارد گرد بڑی فصیلیں ہیں، جنہیں سر کرنا کار دارد والا قصہ ہے۔ سرزمین موعود میں خوشحالی کے امکانات نے ان کے حوصلے جتنے بلند کیے تھے، اتنے ہی جبارین کی طاقتوری نے پست بھی کر دیے۔ جنگ کرنا ہوگی، لیکن جنگ کرنا تھی تو وہ مصری قوم سے لڑتے، جس نے ان کے نومولود بچوں کو ماؤں کی گودوں سے چھین کر قتل کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کچھ اور وعدہ کیا تھا۔ چاروں طرف سراسیمگی پھیل گئی۔ نہیں، وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ موسیٰ اور یہوہ جائیں اور کنعان کے بہادروں سے لڑیں، ملک کو فتح کر کے ہمارے حوالے کریں۔ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جو خود تماشائی بنا بیٹھے رہے اور ہمیں مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دے۔ سورہ مائدہ میں قرآن کریم کا بیان ہے۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم کبھی اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں۔ پس تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ آیت 23۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہتیرا سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے۔ انہوں نے چلانا شروع کر دیا، اس سے تو فرعون کی غلامی ہی بہتر تھی، کاش ہم صحرا ہی میں مر جاتے۔ کیا یہوہ ہمیں اس لیے مصر سے لایا تھا کہ ہمیں دشمنوں کے تیروں کا نشانہ بنائے اور ہمارے بیوی بچوں کو کنعانیوں کا غلام بنا دے؟ رات بھر وہ اسی بزدلی کا مظاہرہ کرتے رہے، اور جب دن نکلا تو کنعانیوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے بری طرح ہزیمت دکھائی، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور صحرا میں پناہ گزین ہوئے۔ یہوہ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 برس تک صحرا میں سرگرداں پھرتے رہیں اور انہیں بستیوں کی راہ تک نہ ملے۔ پھر خدا نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، میں کب تک اس خبیث گروہ کے مقابل جو میری شکایت کرتا ہے صبر کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے خلاف شکایتیں کرتے ہیں، میں نے ان کی شکایتیں سنی۔ ان سے کہہ، خدا کہتا ہے، مجھے
اپنی حیات کی قسم، جیسا تم نے مجھے سنا کے کہا ہے میں تم سے ویسا ہی کروں گا۔ تمہاری لاشیں اور ان سب کی جو تم میں شمار کیے گئے ان کے کل جمع کے مطابق 20 برس والے سے لے کر اوپر والے تک جنہوں نے میری شکایتیں کی اس بیابان میں گریں گی۔ تم بے شک اس زمین تک نہ پہنچو گے جس کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ تمہیں وہاں بساؤں گا۔ سو الفینہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یوشع اور تمہارے لڑکے کو جن کے حق میں تم کہتے ہو کہ وہ لٹ جائیں گے میں ان کو داخل کروں گا۔ اس زمین کی قدر جسے تم نے ذلیل جانا وہ پہچانیں گے، پر تم جو ہو تمہاری لاشیں اس بیابان ہی میں گریں گی اور تمہارے لڑکے اس دشت میں 40 برس تک بھٹکتے پھریں گے اور تمہاری برگشتگی کے اٹھانے والے ہوں گے جب تک کہ تمہاری لاشیں نیست و نابود نہ ہوں۔ ان دنوں کے شمار کے مطابق جن میں تم اس زمین کی جاسوسی کرتے تھے جو 40 دن ہیں، دن پیچھے 1 سال ہوگا، سو تم 40 برس تک اپنے گناہ کو اٹھائے رہو گے، تب تم میری عہد شکنی کو جان لو گے۔ تورات کتاب اعداد باب 14 فقرات 16 تا 25۔ یہ 40 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ و استغفار میں گزارے کہ عتاب الہی سے نجات کی اور کوئی صورت نہ تھی۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں مارے پھر رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے مغفرت کی التجائیں کرتے ہوئے چلتے رہے۔ لوگوں کو ان سے گلہ تھا کہ انہیں کس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ سبز باغ دکھا دکھا کر بے پناہ مصیبتوں کے جہنم میں دھکیل دیا۔ اگرچہ عہد نامے کی روح سے وہ اپنی جانیں یہوہ کے حوالے کر چکے تھے، لیکن ان کا رونا تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بے موت مروا دیا۔ تورات و قرآن متفق ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے حد گستاخیاں کی۔ تورات کی روایت ہے کہ اللہ کا غضب جوش میں آیا اور ان میں سے کئی زمین میں زندہ ہی دھنس گئے۔ 40 برس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ مغضوب قوم کے افراد مر کھپ گئے۔ ان کے بیٹے جوان ہو کر کنعان پر حملہ آور ہوئے، لیکن اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت یوشع علیہ السلام آپ کے جانشین کی حیثیت سے فوج کے کماندار تھے۔ آپ نے وادی اردن کے جنوبی حصوں کو زیر کیا اور اسے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے ان واقعات کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آئے اس لیے قدر وضاحت سے پیش کیا ہے کہ ان کی جہالت، محسن کشی، تنگ نظری اور سرکشی کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ قرآن مجید نے انہی واقعات کو پوری شرح کے ساتھ اور نظائر و بصائر کے طور پر واضح فرمایا ہے کہ اہل ایمان رہتی دنیا تک ان سے عبرت حاصل کریں۔ حق تو یہ ہے کہ یہود آج تک اپنی اسی خصلت و فطرت پر قائم ہے کہ یہی اس قوم کا مایہ امتیاز ہے۔ ان کا کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے حسن عمل سے متضاد اور مختلف ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اسی نسبت پیمبری نے انہیں سرفرازی و برگزیدگی کا غرور عطا کر رکھا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات و نوازشات کا کفران کیا، لیکن اس کے وعدے کو غیر مشروط کر لیا جو اس نے انہیں دوسری قوموں پر فضیلت دینے کے لیے کیا تھا۔ اس کی تمام نعمتیں اکارت گئیں کہ یہ قوم اپنی کمزوریوں اور پستیوں کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے جو بدسلوکی کی تھی وہی دوسری قوموں اور ان کے تعلق کا وتیرہ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی دستگیری اور رہنمائی بھی انہیں عتاب الہی سے بچا نہ سکی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے عاد و سمود و صالح کی قوموں کی تباہی کے مناظر تھے، لیکن ان کی آنکھیں نہ کھلیں۔ اس لیے قرآن حکیم فرماتا ہے، ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ سورہ بقرہ آیت 40۔ یہ عہد کیا تھا، کس طرح کیا گیا، اس کی وضاحت بھی سورہ بقرہ میں فرمائی گئی ہے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے ماں سوائے چند کے اور تم روگرداں ہو، اور جب ہم نے
تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر یہ جو تم اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، اس پر مدد دیتے ہو ان کے مخالفوں کو گناہ اور زیادتی سے، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، تو کیا خدا کے کچھ احکام پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہاری حرکتوں سے بے خبر نہیں۔ سورہ بقرہ آیات 83 تا 85۔ بنی اسرائیل نے اس عہد کو گزشتہ 4000 برس میں کسی بھی وقت پورا نہ کیا، حتیٰ کہ آج بھی انہوں نے اپنوں کا خون بہانے اور انہیں اپنے وطن سے نہ نکالنے کے اقرار کو پسے پشت ڈال کر وہ ظلم روا رکھا ہے جس سے ساری دنیا ایک خوفناک جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس سب کے باوجود انہیں یاد ہے تو یہی کہ ہم سے یہوہ نے بلا شبہ عہد کیا تھا کہ تمہیں ساری دنیا کی قوموں پر فضیلت دوں گا۔ قرآن حکیم نے آج سے 1400 برس پہلے اس خوش فہمی کی تردید فرما دی تھی کہ یہ اس قوم کی خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ بد عہدوں اور ظالموں سے اپنا عہد پورا نہیں فرماتا۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تم کو بڑھائی دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور اس کو کچھ لے کر چھوڑیں اور سفارش نفع دے اور نہ اس کی مدد ہو۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی، اور میری اولاد سے؟ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سورہ بقرہ آیات 122 تا 124۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کی تشریح بھی فرما دی، یہ بھی واضح کر دیا کہ پیشوائی کا عہد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ آپ کی محبت کا تقاضا بھی بتا دیا کہ اپنی اولاد کے لیے بھی وہ پیشوائی کے طالب ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کی قلعی بھی کھول کر رکھ دی کہ ظالم ہوگی، اس لیے انہیں اس عہد سے فائدہ نہ پہنچے گا۔ بنی اسرائیل کا ظلم یہی نہیں کہ انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے یا اس کے وجود ہی سے انکار کر دیا، بلکہ اس کے انعامات اور بخششوں سے روگردانی، اپنی بدعملی اور بدکرداری پر اصرار اور اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہٹ درمی روا رکھی۔ گویا وہ تمام ظلم کیے جو عظیم تر نسبتوں اور رشتوں کو منقطع کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم کفر سے بھی بدتر تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالم قرار دیا کہ ان کے ظلم اپنی ہی جانوں پر تھے۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ کی بخششوں میں کبھی کمی نہیں ہوئی۔ یہ اس قوم کے تمام انعامات و اکرام ٹھکرا کر اس خطاب کی حقدار ہوئی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نوازا تھا۔ بلا شبہ تم جاہل قوم ہو۔ یہودی اور ان کے پیغمبر۔ بنی اسرائیل نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں جنوبی فلسطین کے علاقوں کو تو زیر کر لیا، لیکن وادی اردن اور اس کے پہاڑی علاقوں پر ان کا تسلط قائم نہ ہو سکا۔ ان میں وہ زمینیں جن پر کاشت ہو سکتی تھی، ان کے قبیلے اپنے اپنے سرداروں اور سربراہوں کے تحت آباد ہو گئے۔ بنی افراہیم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کو دوسرے قبائل پر فوقیت حاصل تھی، اور اس کے کاہن مذہبی امور پر فیصلہ کن حیثیت رکھتے تھے۔ شلوہ کے قیام پر پتھروں کی 4 دیواری قائم کر دی گئی، جس پر ایک خیمہ نصب کر دیا گیا، اس میں عہد نامہ کا صندوق اور قبہ عبادت رکھا گیا، اسی کو خانہ یہوہ قرار دیا گیا۔ تمام قبیلے سال میں 3 مرتبہ یہاں جمع ہوتے، دعائیں اور مناجاتیں کرتے، یہوہ کی خوشنودی کے لیے نیم اریاں ناچ ناچتے اور مقدس ضیافت منعقد کرتے۔ لادی جو برادران یوسف علیہ السلام میں سب سے بڑے تھے، اس کی اولاد کے پاس کوئی سیاسی اختیار نہ تھے، لیکن انہوں نے اپنی بستیاں آباد کی۔ ان کے راہب خانہ بدوش کاہنوں کی حیثیت سے مختلف علاقوں میں گشت کرتے، مذہبی رسومات ادا کرتے اور اپنے پیرووں سے نذرانے وصول کرتے۔ اگرچہ بنی اسرائیل کی قومی جمعیت کا انحصار بنی فراہیم کی سرداری، شلوہ کے تقدس اور ان راہبوں کی رہنمائی پر تھا، تاہم ان میں اتحاد پیدا نہ ہو سکا۔ 12 قبیلوں میں بٹے ہونے کی وجہ سے انہوں نے 12 چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لیں۔
جنہیں مقامی باشندوں نے یکے بعد دیگرے زیر کیا۔ ان کا کوئی جری جوان کبھی کبھار انہیں جنگ آزادی پر اکساتا، ان کے باہمی انتشار اور آویزش کو فروغ کر کے مقام اقتدار حاصل کر لیتا، لیکن ان کی تنگ نظری، فطری کینہ پروری اور سازشی ذہنیت اسے بھی برداشت نہ کرتی اور غیر اقوام انہیں اپنے حملوں سے پھر منتشر کر دیتی۔ اس طرح مدتوں یہ قبائل مارے مارے پھرتے رہے اور جنہیں پہاڑی غار میسر آئے ان میں جا چھپے۔ یہوہ سے ان کی نسبت محض زبانی حد تک تھی کہ یہ لوگ ہر معاملے میں منمانی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے 10 احکام کی بھی کسی کو پرواہ نہ تھی۔ ہوتے ہوتے دوسری قوموں کے دیوی دیوتا بھی یہوہ کے شریک بن گئے اور افزائش نسل، اچھی فصل اور لڑائی جھگڑے میں فتح کے ضامن ٹھہرائے جانے لگے۔ ایک عرصے کے بعد فلسطین بھی ان کی دستبرد میں آ گیا۔ وہاں حتیٰ اموری، کنانی، فرزی، حوی، یبوسی، فلسطی وغیرہ کئی اقوام آباد تھیں۔ یہ تمام قومیں بت پرست اور مشرک تھیں۔ ان کے سب سے بڑے دیوتا کا نام ایل تھا، جسے یہ لوگ دیوتاؤں کا باپ کہتے اور اسے عام طور پر سانڈ سے تشبیہ دیتے۔ اس کی بیوی کا نام عشیرہ رکھا گیا۔ اس جوڑے سے خداؤں اور خدانیوں کی ایک پوری نسل چلی آتی تھی، جن کی تعداد 70 سے زیادہ تھی۔ ان میں زبردست ترین کا نام بعل تھا، جو رویدگی اور بارش کا دیوتا اور زمین و آسمان کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بیوی کو شمالی علاقوں میں اناس اور فلسطین میں استارات کا نام دیا گیا۔ افزائش نسل اور رویدگی کے لیے اس سے رجوع کیا جاتا تھا۔ اس کی محبوبی بعل کے اختیارات پر بھی حاوی تھی۔ ان کے علاوہ کوئی دیوتا موت کا مالک تھا تو کوئی دیوی صحت کی، اور کسی دیوتا کے قبضے وباؤں اور قحط و ہلاکت سامانیہ تھیں۔ یوں ساری خدائی ان اصنام کے تصرف میں تھی، جن کے سامنے بنی اسرائیل بے بس و مجبور ہو کر جھک گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ خود ساختہ دیوی دیوتاؤں کی بندگی انہیں اخلاقی طور پر کس سطح پر لے آئی ہوگی۔ وہ اپنے پہلوٹی کے بچے بال کی خوشنودی کے لیے زندہ جلا دیتے۔ استارات کی جنس کو برانگیختہ کرنے کے لیے وہ کسی داسی کا انتخاب کرتے جس کا جسم بے داغ ہوتا۔ یہ داسی مندر میں برہنہ ہو کر ناچتی، اس کا انگ انگ بوٹی بوٹی تھرکتی۔ بنی اسرائیل کے جوان اسے رجھانے کے لیے اپنے حسن و شباب کا مظاہرہ کرتے کہ اس کا انتخاب اسارات کی چشم کرم کے مترادف تھا۔ وہ جس جوان کو پسند کرتی وہ اس سے مابد ہی میں زنا کرتا۔ اس کے بیوی بچے بھی اس کی خوش قسمتی پر ناز کرتے اور انہیں یقین ہوتا کہ اب ان کے کھیت سب سے زیادہ بارآور ہوں گے۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے بنی اسرائیل کو ہدایت کی گئی تھی کہ فلسطین کو فتح کرنے کے بعد مفتوحہ قوموں کو زندہ نہ چھوڑنا، ان کی زمینیں حاصل کر کے یہوہ کی عبادت کرنا، ورنہ ان قوموں کی اخلاقی پستی اور اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل ان ہدایات پر بھی کاربند نہ ہوئے۔ انہوں نے فلسطینی اقوام کو غلام بنایا، یہوہ کی خدائی کا اقرار نہ کیا، کوئی متحد سلطنت قائم نہ کی، قبائلی عصبیت میں مبتلا ہوئے۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا پسندیدہ علاقہ لیا اور مقامی لوگوں کے رسم و رواج اختیار کر کے عہد یہوہ کو پس پشت ڈال دیا۔ چنانچہ یہوہ نے بھی اپنا عہد ترک کیا کہ اس کا وعدہ تو مشروط تھا۔ اس کے لیے تو بنی اسرائیل کی توحید پرستی، پاک بازی اور اقوام عالم کے لیے مثالی کردار ادا کرنا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اس شرک کی بدعت اور کفر کو دوبارہ اختیار کیا جس سے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نجات دلائی تھی اور جس کی بدولت انہیں صحرائے سینا میں 40 برس کی گمراہی آوارگی کی سزا ملی تھی، تو ان میں جسمانی عوارض اور اخلاقی لعنتیں در آئیں اور وہ پستی میں دوسری قوموں کے لیے عبرت کا مرقع بن گئے۔ تو تورات کی کتاب قضاء کی روایت ہے، اور بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور بعلیم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو انہیں مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے ارد گرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا۔ وہ خداوند کو چھوڑ کر بعل اور اسارات کی پرستی کرنے لگے، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا۔ باب 2 فقرات 11 تا 13۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے گھرانے سے نسبت کی بدولت تو بنی اسرائیل اقوام عالم پر اپنی فضیلت کا جھنڈا گاڑے بیٹھے تھے۔
موسیٰ کی رہائی اور دعاؤں کے صدقے میں انہیں ارض مقدس کی سرداری نصیب ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی فطری پستی کو دستگیر بنا لیا۔ تورات اور 10 احکام کی پیروی کو یکسر محو کر کے دوسری قوموں کی بت پرستی کو شعار بنا لیا۔ اب جہاں وہ دوسروں سے خود کو افضل سمجھتے، وہاں اپنی ہر بے راہ روی کے لیے جواز بھی تراش لیتے۔ 3 صدی قبل مسیح کے ایک مورخ نیتھو نے مصر سے ان کے انخلاء کی دلیل یہ دی ہے کہ ان میں کوڑ اور دوسرے متعدی امراض نے گھر کر لیا تھا، اس لیے مصری ان سے نجات پانا چاہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے زمانے میں بھی یہ سرزمین اندھوں اور کوڑھیوں کا وطن تھی۔ گویا 2000 سال کا عرصہ انہوں نے جس کفر و ضلالت میں بسر کیا، اس کی جسمانی سزائیں بھی انہیں ہاتھوں ہاتھ ملتی رہیں۔ اگر ہمارا مطالعہ تاریخ صحیح ہے تو ہمیں یہ کہنے میں ہرگز باک نہیں ہونا چاہیے کہ فلسطین کو زیر کرنے کے بعد ان کا کردار اتنا پست تھا کہ انہوں نے مقامی قوموں کو فنا کیا اور ان کی ذلتوں کو اختیار کیا، اور جہاں جہاں ان کی پیش نہ چل سکی انہوں نے فتنہ و فساد، عیاری و چال بازی، تعصب و سازش کا جال اس طرح پھیلایا کہ اکثریت کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ وہ بھی ان کی طرح انسانی، اخلاقی، معاشی، مذہبی اور تمدنی طور پر جہالت کا شکار ہو گئیں، اور بنی اسرائیل کا مقصود یہی ہے۔ یہودیت کی اس تاریخ کو ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں کہ کہیں وہ بنی اسرائیل کی طرح انہی نافرمانیوں کا شکار تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے بہتر امت کہا ہے، لیکن کیا ہم اس بہتر امت ہونے کی شرائط کو پورا کر رہے ہیں؟ تاریخ یہودیت کا سفر جاری ہے۔ آپ ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے۔ سوال کرنے والا اگر پسند کرے گا تو اس کا نام بھی لیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے۔ امید ہے کہ آپ ایسا کریں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔